اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. صلوات بھیجیں میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کی عجیب و غریب خصوصیت ہے کہ جس آیت کو آپ پڑھیں اور تلاوت کریں تو ایسا لگتا ہے کہ بس یہ مکمل اسلام اسی میں آ گیا ہے اور اب مزید کسی آیت کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری آیت پڑھیں تو اس سے بھی یہی اندازہ ہوگا, تیسری آیت پڑھیں تو اس سے بھی یہی تصور پیدا ہو جائے گا. کئی میں نے آیتیں بطور مثال پیش کی. تو یہ عجیب و غریب خصوصیت ہے کہ تمام اسلامی تعلیمات اللہ نے ایک ایک آیت میں سمو دی ہیں اور اسی پر اگر غور کر لیا جائے تو سارے مسائل اسی سے حل ہو جائیں گے. اور بے انتہا ظاہر ہے کہ ہر آیت اہم ہے اور ہر آیت ہماری زندگی و حیات کے لیے ضروری ہے, لیکن اس آیت میں خصوصی طور پر اللہ جو ہے وہ اعلان فرما رہا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ, جو رسول دیں وہ لے لو. جو رسول دیں, کوئی شرط نہیں اس میں, کوئی قید نہیں اس میں, کوئی کنڈیشن نہیں اس میں کہ فلاں چیز لو فلاں چیز نہ لو. جو چیز پسند آئے وہ لے لو, جو چیز تمہارے دل کے مطابق ہو لے لو, جو تمہارے جذبات کے مطابق ہو لے لو, اور جو پسند نہ آ رہی ہو اس کو چھوڑ دو. نہیں, ما آتاکم الرسول, جو رسول دیں, جو رسول دے وہ لے لو, جو رسول دے وہ لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, اور جس سے روک دے چاہے کتنے ہی تمہاری دل پسند کیوں نہ ہو, چاہے کتنا ہی دل تمہارا اس کی طرف کیوں نہ جھکتا ہو, کتنی ہی تمہاری پسندیدہ چیز کیوں نہ ہو, لیکن جب رسول نے کہہ دیا کہ رک جاؤ اور اس کو نہ لو تو تم پر چھوڑنا اس کا واجب ہو جائے گا, پھر ترک کرنا واجب ہو جائے گا. اور دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرو, اس مسئلے میں اللہ کا خوف اپنے دل میں اختیار کرو. وَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اور اگر رسول کی تم نے پیروی نہیں کی, جو انہی نے دیا وہ نہیں لیا, جس سے روکا اس سے نہیں رکے, تو یاد رکھو کہ جہاں اللہ رحمان ہے, جہاں رحیم ہے, جہاں غفار ہے, جہاں ستار ہے, وہیں اللہ قہار بھی ہے, وہی عذاب دینے والا بھی ہے. سخت ترین شدید العقاب, سخت ترین تمہیں عذاب ہوگا, سخت ترین عقاب ہوگا اگر تم نے ہماری اس آیت پر عمل نہیں کیا. جو رسول نے دیا وہ لے لو, جس سے روک دیا اسے رک جاؤ. صلوات بھیجو بہت سنجیدہ موضوع اور بہت سی سنجیدہ پہلو اس میں ہیں جو میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے جو مجالس رہ گئی ان میں پیش اس کو کیا جا سکے. کوشش میری ہوگی یہاں کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ آپ مسائل اتنے مسائل ہیں کہ دم لینے کی فرصت نہیں ملتی. رات میں 12 بجے قریب تو میں پڑھائی شروع کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ تیاری ہو جائے مجلس کی تھوڑی بہت. تو 12 بجے قریب تیاری شروع ہوتی ہے, تو آپ تصور کیجئے کہ پھر رات کی جاگ بھی ہوتی ہے اس کے بعد, اور اس کے بعد صبح سے پھر مسائل شروع ہو جاتے ہیں. فلاں جگہ سے فون, فلاں جگہ سے فون, فلاں جگہ سے فون, فلاں جگہ سے فون. معلوم ہوا کہ وہاں جون پور میں کوئی شاہگنج علاقہ ہے, وہاں بھی پولیس نے بہت زیادہ بدتمیزی کی ہے, اور وہاں بھی انہوں نے شاید تعزیہ جہاں بن رہا تھا اور جہاں سے ہدیہ ہوتا ہے تعزیہ, وہاں کے اوپر انہوں نے جا کر تعزیے کی بے حرمتی کی ہے. تو لہٰذا ہم سختی سے اس کی مذمت کرتے ہیں. ہم جب ہر مذہب کا احترام کرتے ہیں, ہمارے یہاں واجب ہے کہ ہر مذہب کا احترام کیا جائے. ہمارے یہاں واجب ہے
کہ ہر دھرم کا احترام کیا جائے، اس کا سمان کیا جائے۔ تو جب ہمارے یہاں ہر دھرم کا سمان کرنا واجب ہے تو آپ بھی ہمارے دھرم کا سمان کریں۔ رسول اللہ کا، مولا علی کا یہ حکم ہے کہ دیکھو جب بھی کسی جگہ تمہیں فتح بھی حاصل ہو جائے تو عبادت گاہوں کے اندر داخل نہ ہونا، عبادت گاہوں کے اندر داخل نہ ہونا، اور وہاں جو عبادت کرنے والے جو لوگ ہیں، وہ عبادت گزار لوگ، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، ان کو نہ ستانا، تو ان کو نہ پریشان کرنا۔ تو جب ہمارے یہاں اسلام میں یہ حکم ہے کہ کسی کی عبادت گاہ کو آپ جو ہے وہ حرمتی نہیں کر سکتے، کسی عبادت کرنے والے کو آپ پریشان نہیں کر سکتے، تو جن چیزوں کی کوئی ہم احترام کرتے ہیں لہٰذا آپ کے لیے واجب و لازم ہے کہ اس کا احترام آپ بھی کریں۔ یہ نہیں کہ آپ اس کا نہیں مانتے ہیں تو آپ اس کو پھاڑ دیں، نہیں مانتے ہیں تو اس کی بے حرمتی کر دیں۔ تو پھر طالبان نے جو بت توڑے تھے اس پر بھی اعتراض نہ کیجیے۔ طالبان آپ بہت ہلڑ مچ جاتا ہے، بڑا ہنگامہ مچایا جاتا ہے، ارے صاحب مہاتما بدھ کے بت توڑ ڈالے انہیں نے، صاحب جب وہ بے حرمتی کر رہے ہیں تو آپ نے بھی تو ویسی ہی بے حرمتی کی ہے، اگرچہ یہ بت نہیں ہے ہمارے لیے لیکن قابل احترام ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم ان کی پوجا نہیں کرتے ہیں دادیوں کی، بلکہ شبیہ ہونے کی حیثیت سے قابل احترام ہو، کیونکہ امام حسین کے روضے کی شبیہ ہوتی ہے وہ، لہذا شبیہ ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ تو جو چیز ہمارے لیے قابل احترام ہے اس کا احترام آپ کریں، جو آپ کے لیے قابل احترام ہے اس کا احترام ہم کرتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں بلند آواز۔ لہذا ہماری حکومت سے گزارش ہے کہ ایسے پولیس کرمیوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کریں، ورنہ اگر کوئی واقعہ اور ہو جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ قابل برداشت ہرگز کسی بھی شیعہ کے لیے، چاہے دنیا میں، پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی شیعہ ہو، اس کے لیے قابل برداشت نہیں ہے کہ جس چیزوں کو ہم قابل احترام سمجھتے ہیں اور جس کو ہم سیکرٹ سمجھتے ہیں اور جس کو ہم قابل احترام سمجھتے ہیں اس کی بے احترامی کی جائے۔ لہذا حکومت سے اور پولیس کے افسران ان سے گزارش ہے کہ ان پولیس کرمیوں کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے کہ جنہوں نے یہ غلط حرکت کی ہے اور غلط مثال قائم کی ہے۔ اگر ایسی مثال قائم ہوئی تو پھر پورے ملک میں افراتفری مچ جائے گی، پھر اگر ان کو سزا نہیں دی گئی، اگر ان کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی تو پورے ملک میں افراتفری مچ جائے گی، پھر کوئی بھی کسی مذہب کا احترام پھر نہیں کرے گا۔ ایک صلوات بھیج رہا ما آتاکم الرسول فخذوہ۔ میں ظاہر ہے کہ قرآن مجید کے سلسلے میں تاکید ہے کہ ایک حرف بھی ادھر سے ادھر نہیں ہونا چاہیے اس کا، تلاوت کرتے وقت، پڑھتے وقت۔ لہذا میں نے، حالانکہ میرا یہ انداز نہیں ہے لیکن آج میں نے جس سے ملتی جلتی 2-3 آیتیں جو ہیں میں اس کو لکھ کر لایا ہوں تاکہ وہ آپ کے سامنے پڑھوں اور یہ اندازہ آپ کو کہ رسول کی اطاعت کی اللہ نے کتنی اہمیت رکھ دی ہے۔ صلوات بھیجے والا کتنی اہمیت ہے، کتنی شدت سے رسول اللہ کہا جاتا تھا۔ اسلام میں جمہوریت بہت اہم مسئلہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ دھوکہ دیا جاتا ہے، غلط بات کہی جاتی ہے، مسلیڈ کیا جاتا ہے، مس گائیڈ کیا جاتا ہے۔ جو یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں آزادی ہے تھا اور اسلام میں جمہوریت ہے جمہوریت، یقیناً جمہوریت ہے، لیکن ایک حد تک ہے، ایک حد تک جمہوریت ہے، ٹوٹل آزادی نہیں ہے، ٹوٹل آزادی نہیں ہے۔ میں اس کے لیے ثبوت کے طور پر آپ کے سامنے کچھ آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں جو میں نے لکھ لی ہیں، کیونکہ تاکہ ایک لفظ بھی اور حرف بھی ادھر سے ادھر نہ ہونے پائے۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ فلا وربک فلا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ صلوات بھیجے کہہ رہا ہے کہ میری قسم، بلکہ قسم بھی کھا رہا ہے تو اپنے کو رسول کی طرف منسوب کر کے قسم کھا رہا ہے۔ اہمیت تو دیکھیے، صداقت تو دیکھیے، ذرا سر کی گہرائی تو دیکھیے۔ فلا وربک، اے رسول آپ کے رب کی قسم، اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کے رب کی قسم، فلا یؤمنون، کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہے،
کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہے حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے اختلافی مسائل میں آپ کو حاکم نہ مقین کر دے، آپ کو فیصلہ کرنے والا معین نہ کرے۔ اختلافی مسائل میں جس سلسلے میں بھی مسلمانوں کو آپس میں اختلاف ہو، اس وقت تک مومن نہیں ہے کہ جب تک کہ ان مسائل میں آپ کو حکم معین نہ کر دے، آپ کو فیصلہ کرنے والا معین نہ کر دے۔ اور اس کے بعد اگر آپ کوئی فیصلہ کر دیں، اگر آپ کوئی فیصلہ کر دیں تو ہلکے سا شک کا میل بھی دل میں نہ لائے، ہلکا سا شک کا میل بھی دل میں نہ لائے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس طرح سے آپ کے فیصلے کے سامنے سر جھکا دے تو سر جھکانے کا حق ہے۔ ایک صلوات بھیجے بڑا نواز۔ سنیے دوسری آیت سن لیجئے، تو جس کو اس کو بھی میں لکھ کر لایا ہوں۔ اس میں بھی اعلان ہو رہا ہے کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، اگر اللہ یا اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے، إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، تو اب پھر کسی مومن یا مومنہ کے لیے کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، ان کو کوئی اختیار اپنے اوپر باقی نہیں رہتا ہے، ان کے اوپر کوئی اپنے اوپر اختیار ان کو باقی نہیں رہتا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جہاں جہاں اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ کر دیا تو وہاں پر کوئی جمہوری حق آپ کو حاصل نہیں ہے۔ اب اللہ اور رسول کے فیصلے کو آپ کو ماننا ہوگا، اللہ اور رسول کے فیصلے کو ماننا ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ کپڑے پہننے کا ہمیں حق حاصل ہے، جس رنگ کا لیے چاہے کپڑا پہنے، جس ڈیزائن کا لیے چاہے کپڑا پہنے، بس سطر پوشی ہونا چاہیے، صحیح سطر پوشی ہونا چاہیے، ہمیں حق حاصل ہے۔ نہیں اللہ نے کہا کہ صاحب سب رنگ کا کپڑا پہنا کرو، نہیں اللہ کی طرف سے یا رسول کی طرف سے اعلان ہوا کہ نیلے رنگ کا کپڑا پہنا کرو، اس کے علاوہ تم نہیں پہن سکتے، کالے رنگ کا کپڑا پہنا کرو، اس کے علاوہ تم نہیں پہن سکتے کچھ۔ اس کا مطلب ہمیں اختیار دیا گیا ہے، اختیار دیا گیا ہے، کپڑوں کے سلسلے میں نہیں دیا گیا ہے۔ لیکن اگر حج کے سلسلے میں اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ تم کو سفید رنگ کا احرام باندھنا ہے اور اس طرح سے وہ کپڑا پہننا ہے، تو جب کپڑوں کے سلسلے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا تب اس کے علاوہ کچھ نہیں پہن سکتے۔ بہت توجہ رہے، بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے۔ میں پوری طرح سے اس کو بیان نہیں کر پا رہا ہوں، لیکن بہت اہم مسئلہ ہے کہ کپڑے پہننے کا اختیار ہے۔ بس یہ کہ ایسے نہ ہو کہ عریانی ہو جائے، ایسے نہ ہو کہ خلاف شریعت ہو جائے۔ کپڑے پہننے کا اختیار، جو بھی چاہے کپڑا پہنو، تم ٹیری کاٹ پہنو، سوتی پہنو، ریشمی پہنو، جو بھی چاہے پہنو، اختیار ہے تمہیں۔ لیکن اگر اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ تمہیں یہ کپڑا پہننا ہے تو اب اس کے علاوہ کوئی دوسرا کپڑا نہیں پہن سکتے، اب اس کے علاوہ کوئی دوسرا کپڑا نہیں پہن سکتے۔ جتنی دل چاہے کنگھی کرو، جتنا دل چاہے میک اپ کرو، جو دل چاہے کرو، لیکن جب اللہ نے کہہ دیا کہ حالت احرام میں کنگھا استعمال نہیں کر سکتے، حالت احرام میں آپ کنگھی استعمال نہیں کر سکتے، تو وہی چیز جو جائز تھی وہی چیز حرام ہو جائے گی۔ اب اختیار نہ کسی مومن کو بچے گا نہ کسی مومنہ کو بچے گا۔ جتنا دل چاہے آئینہ دیکھو، دن بھر آئینے کے سامنے کھڑے رہو، جیسی صورت تھی ویسی ہی رہے گی۔ زیادہ دیر تک آئینہ دیکھنے سے صورت نہیں بدل جائے گی، بس صورت خوبصورت نہیں ہو جائے گا۔ داغ آئینہ دیکھتے رہو تم، آئینہ دیکھنا منع نہیں ہے، خود بھی آئینہ دیکھو اور دوسروں کو بھی آئینہ دکھاؤ۔ ایک صلوات برداباد باداق مجمع ہے، بات سمجھ رہا ہوگا، خود بھی آئینہ دیکھو
اور دوسروں کو بھی آئینہ دکھاؤ. اور یہاں تک کی حدیث ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے. ایک سلوات بھیج دے ایک مومن دوسرے، ابھی تشریح کا موقع نہیں، انشاءاللہ کوئی موقع ہو تشریح ہوگی، کہ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے. یہ رسول اللہ کا ارشاد ہے. دن بھر آئینے کے سامنے کھڑے رہو، اپنی زلفیں جو ہے وہ سنوارتے رہو، لیکن اگر حج کے موقع پر آ گئے تب آئینہ نہیں دیکھ سکتے. اب آئینہ نہیں دیکھ سکتے. جو دل چاہے کھاؤ پیو، جتنی طیبات ہیں سب تمہارے لیے جائز ہیں. خبیث چیزیں حرام ہیں لیکن طیبات جائز ہیں. چاہے پلاؤ کھاؤ، چاہے متنجن کھاؤ، چاہے جو دل چاہے کھاؤ. لیکن اگر اللہ نے منع کر دیا ماہ رمضان میں تو پھر اب نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھنا. اب نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا اختیار دیا ہے، مگر وہاں تک کہ جہاں تک اللہ اور رسول کا فیصلہ نہ ہو. جہاں تک اللہ اور رسول کا فیصلہ نہ ہو بس وہیں تک اختیار ہے. لیکن ادھر اللہ اور رسول کا فیصلہ ہوا، ادھر اختیار ختم ہوا. توجہ رہے، توجہ رہے. ادھر اللہ اور رسول نے فیصلہ کر دیا، ادھر اختیار ختم ہو گیا. اب اختیار کوئی نہیں ہے. اگر مومن ہو، توجہ رہے، شرط ایمان یہ ہے، شرط ایمان یہ ہے کہ اگر اللہ اور رسول نے فیصلہ کر دیا تو فیصلے کے سامنے سر جھکا دو. اب تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے. ارے جس کے سے دل چاہے دوستی رکھو، جس سے دل چاہے دوستی رکھو، لیکن جب میدان غدیر میں اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ علی مولا ہے تو اب اختیار تمہارا ختم ہو گیا ہے. اب علی کو مولا ماننا واجب ہو جائے گا. ایک سلوات بھیجے تو اب یہ موضوع ہے کہ اطاعت رسول اور مسلمانوں نے کہاں کہاں تک رسول اللہ کی اطاعت کی، جبکہ قرآن مسلسل اعلان کر رہا ہے کہ ان کی اطاعت کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کی اطاعت کرو. اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں اطاعت ہو رہی ہے اور کہاں کہاں اطاعت کے خلاف ورزی ہو رہی ہے. آپ ابتدا سے لے کر انتہا دیکھ لیں. صاحبان ذوق ہیں. ایک پہلو عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں کہ شریعتوں میں اختلاف ہے. شریعتوں میں جناب آدم کے زمانے میں تو کوئی کامل شریعت نہیں تھی، بلکہ چند مختصر احکام تھے. اسی موضوع کے تحت گفتگو کر رہا ہوں. مختصر احکام تھے. جناب نوح کے زمانے میں مکمل شریعت آئی. پہلے صاحب شریعت جو رسول ہیں وہ جناب نوح ہیں. جناب آدم کے زمانے میں بہت مختصر احکام تھے. لہذا جو جناب نوح کے زمانے میں اگر کسی کا انتقال ہو گیا، جناب آدم کے زمانے میں کسی کا انتقال ہو گیا اور وہ جناب نوح تک نہیں پہنچا، جب جناب نوح کی شریعت آئی ہے تو دنیا سے رخصت ہو چکا تھا، تو بڑا آسانی سے وہ چھوٹ جائے گا، کیونکہ چھوٹے موٹے احکام تھے جس پر اس نے عمل کیا. لیکن اگر جناب نوح کی شریعت آنے تک وہ زندہ رہ گیا، جناب نوح کی جب شریعت آئی ہے جب اس وقت تک زندہ رہ گیا، تو اب جو نوح کی شریعت کا احکام ہے اس کو تو ماننا ہی ماننا ہے. اب اس کو کوئی چھٹکارا نہیں. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو آدم کی شریعت پر تھا، آدم کے زمانے میں جو احکام آئے تھے میں اسی پر عمل کروں گا. نہیں، اب کیونکہ شریعت میں اضافہ ہو چکا ہے، احکام میں اضافہ ہو چکا ہے، مکمل شریعت آ چکی ہے، لہذا اب تو جناب نوح کے زمانے کے احکام کو اس کو ماننا ہوں گے. اس زمانے میں بھی مختصر احکام سے زیادہ طول طویل احکام نہیں تھے. اس کے بعد جناب ابراہیم شریعت لے کر آئے. تو اگر کوئی جناب نوح کی شریعت کے زمانے ہی میں دنیا سے رخصت ہو گیا تو اب اس کے اوپر واجب و لازم نہ اس سے پوچھا جائے گا
کہ بھئی ابراہیم کے اوپر جو شریعت آئی تھی اس پر تم نے عمل کیا یا کیوں نہیں کیا؟ وہ کہے گا صاحب اس زمانے میں زندہ ہی نہیں تھا، میں اس زمانے میں موجود ہی نہیں تھا۔ لیکن اگر زندہ رہ گیا اور جناب ابراہیم کی شریعت آ گئی تو اب تو ابراہیم کی شریعت کو ماننا ہی ماننا ہے اسے، اب اس کے احکام کو تو پورا ہی کرنا ہے اسے، اب کوئی بچت نہیں ہے، اب کوئی چھٹکارا نہیں۔ بہت توجہ رہے، ایک منزل تک لے جانا ہے آپ حضرات کو، پوری توجہ رہے۔ اب جناب ابراہیم کے زمانے میں جو شریعت آئی، جناب موسیٰ کے زمانے میں جو شریعت آئی تو اس میں کچھ اور تفصیل بڑھ گئی، کچھ اور احکام میں اضافہ ہو گیا۔ تو لہذا اگر کوئی جناب ابراہیم کی شریعت تک زندہ رہا اور موسیٰ کے آنے تک دنیا سے رخصت ہو گیا تو جو موسیٰ کے اوپر احکام آئے جناب موسیٰ پر، ان سے وہ بچ جائے گا۔ وہ اب اس سے سوال نہیں ہوگا، اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ جناب موسیٰ کے اوپر جو احکام آئے تھے تم نے عمل کیا کہ نہیں کیا، اور اگر پوچھ بھی لیا تو کہے گا پالنے والے تو نے زندہ رکھا ہوتا تو عمل کرتا، میں تو مر چکا، تو نے مجھے بلا لیا اپنی بارگاہ میں، لہذا اگر میں نے عمل نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ اس میں میری مجبوری، کیونکہ میں تو دنیا ہی سے رخصت ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی جناب موسیٰ کی شریعت آنے تک زندہ رہ گیا، جناب نوح کی ابراہیم کی شریعت پر عمل کرتا تھا، اب جناب موسیٰ آ گئے اور جناب موسیٰ کی شریعت میں نئے احکام آ گئے، اگر وہ موجود ہے، اگر وہ زندہ ہے تو اب جو احکام بڑھے ہیں ان کو اس کو ماننا ہی ماننا ہے، اب کوئی چھٹکارا اس کا نہیں ہے۔ اسی طرح سے جناب عیسیٰ تشریف لے آئے، ان کے ابھی کچھ احکام میں تبدیلیاں آئیں، تو اگر موسیٰ کی شریعت کے زمانے ہی میں کوئی دنیا سے رخصت ہو گیا تو پھر وہ اب جناب عیسیٰ کے احکام اس کے اوپر لاگو نہیں ہوں گے۔ لیکن جناب عیسیٰ کی شریعت کے آنے تک اگر وہ زندہ ہے تو اب تو جناب عیسیٰ کی شریعت کو اسے ماننا پڑے گا۔ اسی طرح سے اب آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا یہاں بھی بہت توجہ رہے، یہاں بھی احکام رفتہ رفتہ آئے، ایک دم سے سارے احکام نہیں آئے تھے۔ شروع میں رسول اللہ نے 3 سال تک صرف اتنا ہی کہا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو نجات مل جائے گی، لا الہ الا اللہ کہو نجات مل جائے گی۔ نہ نماز کا حکم تھا، نہ روزے کا حکم تھا، نہ حج کا حکم تھا، نہ جہاد کا حکم تھا، نہ خمس کا حکم تھا، نہ جہاد نہ زکوٰۃ کا حکم تھا۔ تو وہ لوگ جو اسی زمانے میں دنیا سے رخصت ہو گئے بڑی آسانی سے چھوٹ گئے، بڑے مزے میں رہے ہو، کیونکہ نماز کا حکم آیا نہیں تھا، روزے کا حکم آیا نہیں تھا، حج کا حکم آیا نہیں تھا، صرف اتنا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو نجات مل گئی، جنت میں مل گئی، میں جنت کا ضامن ہوں۔ اس کے بعد نماز کا حکم آیا، تو اگر نماز کے حکم کے آنے کے وقت زندہ ہے، حیات ہے، تب تو نماز پڑھنا ہے اسے۔ اب خالی لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ اب تو نماز بھی اس کو پڑھنا ہوگی۔ اب نماز سے چھٹکارا نہیں مل سکتا، ابھی روزے کا حکم نہیں آیا ہے، اگر نماز کے حکم کے دوران ہی دنیا سے رخصت ہو گیا تو اب روزے سے بچ گیا وہ، بہت توجہ، روزے سے بچ گیا، اب اس کے روزے کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ لیکن اگر روزے کا حکم آ گیا اور اگر وہ زندہ ہے، موجود ہے، حیات ہے، تو روزہ تو اسے رکھنا ہی رکھنا ہے، روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے۔ حج کا حکم آ گیا، اگر زندہ ہے تو حج پر جانا ہی جانا ہے۔ اگر جہاد کا حکم آیا تھا 15 سال بعد، 15 سال تک مسلمانوں پر جہاد کا حکم نہیں تھا، بعثت رسول اللہ کے 15 سال تک جہاد کا حکم نہیں آیا تھا، 15 سال بعد جہاد کا حکم ہوا، تو اب جہاد کا حکم جب آ گیا تو میدان جہاد میں تو جانا ہی جانا ہے، چاہے وہاں سے بھاگاؤ، چاہے وہاں سے فرار کر جاؤ، مگر جب جہاد کا حکم آ گیا ہے تو میدان جہاد میں تو جانا ہی جانا ہے۔ خمس کا حکم آ گیا، اگر زندہ ہو تو خمس تو ادا کرنا ہے۔ زکوٰۃ کا حکم آ چکا، اگر اس زمانے میں حیات ہو تو زکوٰۃ تو ادا ہی کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی حکم اسلامی سے چھٹکارا پانے کی صرف ایک ہی شکل ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری شکل نہیں ہے، صرف ایک ہی صورت ہے اور کوئی دوسری صورت نہیں ہے کہ حکم آنے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو جائے۔ ارے توجہ چاہ رہا ہوں، حکم آنے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو جائے، حکم کے ماننے سے بچ جائے گا، اس کے اوپر وہ حکم جاری نہیں ہوگا۔ حکم آنے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اگر کسی کو علی سے نفرت تھی،
اگر علی سے عداوت تھی، اگر علی سے کینہ تھا، اگر مولا ماننے میں اس کو مشکل تھی، تو اس کو چاہیے یہ تھا کہ اعلان غدیر سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو جائے۔ لیکن جب میدان غدیر میں اعلان ہو گیا من کنت مولا ہو وہذا علی مولا، اگر زندہ ہے تو علی کو مولا ماننا پڑے گا، چاہے پسند ہو چاہے پسند نہ ہو۔ ایک سلوات اللہ اعلان کر چکا ہے کہ دیکھو جو رسول دیں وہ لے لو، جو رسول دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ جب اعلان غدیر ہو گیا تو اب تو مولا ماننا واجب و لازم ہو جائے گا، چاہے علی کے دل میں دشمنی کیوں نہ ہو، زبان پر بخن بخن ہوگا۔ ایک صلوات بھیجے ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد سال تک خفیہ طریقے سے تبلیغ ہوتی رہی رسول کی طرف سے، کھلے عام تبلیغ نہیں ہوتی تھی، خفیہ طریقے سے مخفی طریقے سے رسول تبلیغ کر رہے تھے۔ لیکن آخر میں 3 سال بعد حکم آتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے رسول جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو ایک جگہ جمع کیجئے، جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو ایک جگہ جمع کیجئے تاکہ کھل کر اعلان اسلام ہو جائے، تاکہ کھل کر آپ کی رسالت کا اعلان ہو جائے، تاکہ کھل کر آپ کی نبوت کا اعلان ہو جائے۔ پہلا اسلام کا جلسہ ہو رہا تھا، اسلام کا پہلا جلسہ ہو رہا تھا، اسلام کی گویا بنیاد رکھی جانے والی تھی، کھلے عام، تو خفیہ طور پر ہو ہی رہی تھی، کھلے عام اسلام کی بنیاد رکھی جانے تھی، پہلا اسلام کا جلسہ تھا۔ پالنے والے اسلام کا پہلا جلسہ ہے، رسول کو اپنی رسالت کا اعلان کرنا ہے، اپنی نبوت کا اعلان کرنا ہے۔ سب سے بہتر جگہ تھی جلسے کی، سب سے بہتر جگہ کون تھی کہ جہاں یہ جلسہ منعقد ہو؟ پالنے والے تیرے گھر سے بہتر کون جگہ تھی؟ تیرے گھر سے بہتر کون جگہ تھی؟ وہاں سے اسلام کا اعلان ہوتا، وہاں سے نبوت کا اعلان ہوتا، وہاں سے رسالت کا اعلان ہوتا، وہاں رسول اپنے جانشین کو منتخب کرتے، اپنے وزیر کو منتخب کرتے، اپنے خلیفہ کو منتخب کرتے۔ لیکن پالنے والے تو نے اپنے گھر کا انتخاب نہیں کیا اعلان اسلام کے لیے، اور بھی کچھ لوگ خفیہ طریقے سے مسلمان ہو چکے تھے، کسی اور مسلمان کا گھر منتخب کر لیتا، اور کیونکہ 3 دن دعوت کرنا تھی، دعوت میں بڑا خرچ آتا ہے، تو کسی بھی غنی کو معین کر دیتا، کسی بھی دولت مند کو معین کر دیتا کہ تم سارا خرچہ برداشت کر لو، ارے اتنے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے لہذا سارا خرچہ تم برداشت کر لو۔ لیکن کس کے گھر میں ہوئی دعوت، کس کے گھر میں اعلان اسلام ہوا؟ وہی جس کو مسلمان کافر کہتے ہیں، جس کو مشرک کہتے ہیں، جس کو بت پرست کہتے ہیں۔ مسلمانوں مجھے یہ بتاؤ کہ کعبے سے بہتر کون جگہ تھی؟ کعبے سے اعلان ہونا چاہیے تھا، کعبے سے اعلان ہونا چاہیے تھا، تو ردائے قدرت آئے گی، ارے ابتداء اسلام ہے، پہلا جلسہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ بتوں کے درمیان وہ جلسہ ہو اور جہاں بت پرست آتے جاتے ہو۔
جس گھر میں بت پرست آتے جاتے ہوں، جس گھر میں بت موجود ہو، لہذا مناسب نہیں کہ پہلا جلسہ وہاں ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ بت پرستوں کا سایہ بھی اس جلسے پہ پڑے۔ ارے توجہ، بت پرستوں کا سایہ بھی اس جلسے پر پڑے، لہذا جناب ابو طالب کا گھر منتخب کیا گیا، جناب ابو طالب کا گھر منتخب کیا گیا۔ کعبے کو چھوڑ کر ابو طالب کا گھر منتخب کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ نہ گھر میں کوئی بت تھا نہ کوئی بت پرست تھا۔ ایک صلوات بھیجے محمد روایتوں میں یہ ہے کہ مولا علی کا سن 13 برس کا تھا، بعض روایتوں میں 10 برس کا تھا، یہاں تک ہے کہ 10 برس کا سن تھا۔ اور ابن تیمیہ نے لکھ بھی دیا، اس نے کہا، لکھا ہے ابن تیمیہ اس نے کہ صاحب علی نے 10 برس کے سن میں اپنے ایمان کا اعلان کیا، وہی دعوت ذوالعشیرہ میں۔ اس کے بعد اس نے بہت بدتمیزیاں کی ہیں، ہوگا اگر موقع ہوگا تو اس کا جواب انشاءاللہ اس مجلس میں دیا جائے گا، کہ اس نے کہا 10 برس کے بچے کے اسلام کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت سے علماء 10 برس کا سن مانتے تھے کہ 10 برس کا سن تھا، اور بعض نے کہا نہیں 13 برس کا سن تھا کہ جب یہ اعلان ہوا ہے اور دعوت ذوالعشیرہ ہوئی ہے، رسول اللہ نے علی کو بلایا، اے علی دعوت کا انتظام تمہیں کرنا ہے، کھانے کا انتظام تمہیں کرنا ہے، اے علی تمہیں انتظام کرنا ہے، اور جتنے بھی قریبی اعزاء میرے ہیں ان سب کو تم بلاؤ اس دعوت میں، ان سب کو جمع کرو۔ عجیب بات ہے کہ کسی کا نام نہیں بتایا رسول نے کہ کس کو بلاؤ اور کس کو نہ بلاؤ۔ ارے توجہ ہو رہا ہے، میں چاہتا ہوں کچھ پہلو اس میں آپ کے سامنے آ جائیں، خاص طور سے بچوں جوانوں کے سامنے کچھ پہلو اس کے آ جائیں، کیونکہ نام نہیں لیا کہ کس کو بلاؤ کس کو نہ بلاؤ۔ اے علی، جو قریبی رشتہ دار ہمارے ہیں، جو قریبی اقربا ہیں، ان کو بلا لو، نام نہیں بتائے۔ یہ اللہ کے رسول پہلا جلسہ ہے، اور علی کو اس سے پہلے کوئی تجربہ نہیں کسی جلسے کا۔ ارے توجہ ہو رہا ہے، اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے کسی 10 برس کے بچے سے کہہ دیا جائے کہ تم ایک بہت بڑے جلسے کا انتظام کرو، اہتمام کرو، تو ہر چیز پوچھے گا مسلسل، یہ کروں کہ نہ کروں، یہ کروں کہ نہ کروں، کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہیں کوئی کسی کی بے عزتی نہ ہو جائے۔ مگر علی نے بھی نہیں پوچھا کہ کس کو بلانا ہے، نہ رسول نے بتایا کس کو بلاؤ، نہ علی نے پوچھا کس کو بلانا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو علم رسول کا تھا وہی 10 برس کے سن میں علی کا علم تھا۔ ایک صلوات بلند آواز محمد۔ اب پتہ نہیں اس پہلو پر کسی نے غور کیا یا نہیں غور کیا ہے، لیکن میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ 40 آدمی جمع ہوئے، 40 آدمیوں کے کھانے کا انتظام مولا علی نے کیا۔ کہیں بھی یہ بتا دیجئے کہ رسول اللہ نے اپنے جیب سے پیسے نکال کر دیے ہوں۔ ارے بہت توجہ چاہوں گا، لو علی یہ رقم لے لو، یہ درہم لے لو، اس سے کھانے کا انتظام کر دینا۔ کہیں ملا روایت میں، کہیں ملا کسی حدیث میں، کہیں ملا کسی تاریخ میں کہ علی لو یہ پیسے لو، یہ درہم لو، یہ دینار لو، اس سے کھانے کا انتظام کر۔ کیا رسول کو معلوم نہیں تھا کہ مال خرچ ہوگا؟ کیا رسول کو علم نہیں تھا کہ جب کھانا پکے گا تو کچھ نہ کچھ تو خرچ ہوگا؟ کہیں نہیں ملا، بہت توجہ، کہیں نہیں ملا کہ رسول نے اپنی جیب سے رقم دی ہو، یا یہ کہا گیا ہو کہ جاؤ میری زوجہ جو ہے خدیجہ، بہت دولت ہے ان کے پاس، جاؤ ان سے پیسے لے لو، ان سے رقم لے لو، اور کچھ غنی بھی تھے انہی کے پاس بھیج دیا ہوتا کہ جاؤ ان سے رقم لے لو۔ اور مولا علی برسر روزگار نہیں تھے، 10 برس کا سن تھا، 10 برس کے بچے کے پاس بھی اپنی رقم نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس وقت تک کوئی ان کی نہ مزدوری کر رہے تھے نہ کوئی کاروبار کر رہے تھے، تو خود علی کے پاس بھی پیسے نہیں تھے، نہ علی کے پاس پیسے تھے، نہ رسول نے دیے، نہ خدیجہ سے لیے، نہ کسی اور مسلمان سے لیے۔ تو یہ بتاؤ کہ دعوت میں مال کس کا خرچ ہو رہا ہے؟
یہ دعوت میں رقم کس کی خرچ ہو رہی ہے؟ یہ دعوت میں مال کس کا خرچ ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب بہت توجہ، جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، جہاں جہاں ٹی وی کے ذریعے سے آواز پہنچے گی، میں ان تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ نہ علی کے پاس پیسے تھے، رقم تھی، نہ رسول نے دیے، نہ جناب خدیجہ نے دیے، نہ کسی اور مسلمان کی رقم خرچ ہوئی، بلکہ مگر خرچ تو ہوئے تھے پیسے، مال تو خرچ ہوا تھا۔ تو اب بتاؤ کس کا مال خرچ ہو رہا ہے دعوت ذوالشیرہ میں؟ کس کی رقم خرچ ہو رہی ہے دعوت ذوالشیرہ میں؟ صرف ایک ہی شخصیت باقی رہ گئی، وہ ہے جناب ابو طالب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر بھی ابو طالب کا تھا، مال بھی ابو طالب کا تھا، رسول اللہ جو اعلان کرنے والے ہیں وہ بھی ابو طالب کے آغوش کے پروردہ تھے، اور جو انتظام کر رہا ہے وہ بیٹا بھی ابو طالب کا ہے۔ ہے کسی میں جرأت جو انکار کر دے، ہے کسی میں ہمت جو انکار کر دے، ورنہ ثبوت پیش کرے، دلیل پیش کرے۔ اس کا مطلب گھر بھی جناب ابو طالب کا، مال جو خرچ ہو رہا ہے وہ بھی ابو طالب کا، جو رسول اعلان کر رہا ہے وہ بھی ابو طالب کے، جو بیٹا منتظم اعلیٰ ہے وہ بھی ابو طالب کا۔ تو سب کچھ اسلام میں ابو طالب ہی کا ہے۔ ایک سلوات بھیجے جاؤ انتظام کرو۔ ظاہر کا انتظام ہوا کھانے کا، اور اس کے بعد ایک ران تھی اور 3 ساغ یعنی 3 سیر آٹا تھا کہ جو اس کی روٹیاں پکائی گئیں، اور ایک ران تھی جو بکری کی ران تھی یا دمبے کی ران تھی، اس کو پکایا گیا، اور 40 آدمی کھانے والے تھے، 40 آدمی کھانے والے تھے۔ اب جب سب کے سب جمع ہوئے تو کھانے کو دیکھ کے سب ہنسنے لگے، ارے تو ہم میں سے ایک کا بھی پیٹ نہیں بھرے گا، ہم میں سے ایک کا بھی پیٹ نہیں بھرے۔ سنیے سنیے پھر سنیے، خاص طور سے بچوں جوانوں کے لیے۔ اب ہر ایک حیرت سے کہ یہ کیسے کھانا پورا ہوگا۔ رسول اللہ آگے بڑھے اور اپنا لعاب دہن اس کھانے میں ڈالا، اپنا لعاب دہن اس کھانے میں ڈالا۔ اب ظاہر ہے کہ میں اس کو اردو میں اس کا ٹرانسلیشن نہیں کر سکتا کہ کیا اس کو کہا جاتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے، مگر دشمنوں نے اس کی تشریح کر دی۔ دشمنوں، ہم تو لعاب دہن احتراماً کہتے ہیں، ہم تو لعاب دہن احتراماً کرتے ہیں کہ منہ سے لعاب دہن اپنا اس کھانے میں ڈالا۔ اتنی برکت ہوئی کہ سب نے پیٹ بھر کر کھایا۔ تمام مشرک دیکھ رہے تھے کہ لعاب دہن رسول ڈال رہے ہیں، تمام کافر دیکھ رہے تھے کہ لعاب دہن رسول ڈال رہے ہیں۔ اسی لیے آج تک کہا جاتا ہے کہ صاحب شیعہ تھوک کر دیتے ہیں۔ آج تک کہا جاتا ہے شیعہ تھوک کر دیتے ہیں۔ یہ اسی واقعے کی یاد دلائی جاتی ہے جو واقعہ ذوالشیرہ میں ہوا تھا۔ انہی مشرکوں سے یہ روایت ان تک پہنچی ہے۔ ایک صلوات بھیجے توجہ رہے، جلدی جلدی پیش کر رہا ہوں، جلدی جلدی پیش کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ اس کے بعد سب نے کھایا، اس کے بعد اب رسول اٹھ کر کچھ کہنا چاہتے تھے۔ تاریخ طبری، تاریخ خمیس، تاریخ ابو الفدا، جتنی بھی تاریخیں سب میں دیکھ لیجئے، سارا واقعہ تفصیل سے موجود ہے، سارا واقعہ تفصیل سے موجود ہے۔
اور ایسے واقعات ہیں کہ مسلمانوں نے منع کر دیا ہے اپنے بچوں کو، دیکھو تاریخ نہ پڑھنا، مدرسوں میں تاریخ نہیں پڑھائی جاتی ہے، فلاں حدیث کی کتاب رٹ لو، فلاں حدیث کی کتاب رٹ لو، مگر دیکھو تاریخ نہ پڑھنا، کیونکہ تاریخی تو حقیقتیں کھل کر سامنے آتی ہیں۔ تاریخ طبری میں پوری دعوت ذو العشیرہ کی تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد جب کھانا کھا چکے تو رسول اٹھ کر کچھ کہنا چاہتے تھے کہ ایک ابو لہب کھڑا ہو گیا اور اس نے ایک دم سے کہا کہ دیکھو یہ تمہیں بہکا دیں گے، یہ تمہیں گمراہ کر دیں گے، ان کی نہ سنو۔ اب ظاہر کہ سردار عرب تھا ابو لہب، سلوں پر روب و داب تھا اس کا، لہذا پھر کسی کی ہمت بیٹھنے کی نہیں ہوئی، سب کے سب دعوت چھوڑ کر چلے گئے، اٹھ گئے۔ اس کے بعد دوسرے دن پھر علی سے کہا گیا کہ پھر دعوت کرو، پھر سب کو بلاؤ، پھر دعوت ہوئی، پھر سب آئے۔ ارے ایک دن اٹھ کر چلے گئے تھے، اب دوسرے دن کیوں آ رہے ہو؟ تو کہیں کہ دعوت چیز ہی ایسی ہے۔ دوسرے دن بھی سب کے سب جمع ہوئے، پھر وہی بات ہوئی، مختصر کھانا تھا، رسول نے لعاب دہن ڈال دیا۔ اس کے بعد اتنی برکت ہوئی کہ سب نے پیٹ بھر کر کھایا۔ اس کے بعد اب جو رسول نے اٹھ کر کچھ کہنا چاہا، ویسے پھر ابو لہب کھڑا ہو جاتا ہے کہ ان کی نہ سننا، تمہیں بہکا دیں گے، اور اس کے کہنے پر پھر مجمع منتشر ہو جاتا ہے۔ تیسرا دن آتا ہے، تب بھی یہی ہو رہا ہے، پھر ابو لہب کھڑا ہو گیا۔ بہت توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی، مجھے یہ بتا دیجئے کہ ابھی تو رسول نے کچھ کہا ہی نہیں ہے۔ ارے میں بھرپور توجہ چاہوں گا، ابھی تو رسول نے کچھ کہا ہی نہیں، صرف کہنے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے۔ ابو لہب فوراً کھڑا ہو جاتا تھا، ان کی بات نہ سننا، یہ تمہیں بہکا دیں گے۔ ارے کچھ کہنے تو دو، ارے توجہ رہے، کچھ کہنے تو دو، اس کے بعد کہنا۔ ابھی رسول نے کچھ کہا ہی نہیں، کچھ کہا نہیں، اور ابو لہب اٹھ کر کھڑا ہو جاتا اور کہتا ہے کہ ان کی بات نہ سننا، یہ بہکا دیں گے۔ تو میں کہوں گا ابھی تو رسول نے کچھ کہا ہی نہیں ہے، ابھی تو کچھ کہا ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سمجھ گیا تھا کیا کہنا چاہتے ہیں، سمجھ گیا تھا کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تاریخ میں صرف دو ہی سمجھدار ہم کو ایسے ملے ہیں، ارے بھرپور توجہ، تاریخ میں صرف دو ہی سمجھدار ہم کو ایسے ملے ہیں۔ ایک ابو لہب تھا جو کہنے سے پہلے سمجھ گیا، ایک ابو لہب تھا جو کہنے سے پہلے سمجھ گیا کیا کہنا چاہتے ہیں، اور وہ فلاں صاحب تھے جو لکھنے سے پہلے سمجھ گئے تھے کہ رسول کیا لکھنا چاہتے ہیں۔ یہاں ابو لہب بولنے نہیں دے رہا ہے، وہاں لکھنے نہیں دے رہے۔ اب چوتھا دن آ جاتا ہے، پھر دعوت ہوتی ہے، پھر جمع ہوتے ہیں، پھر جیسے ہی رسول اللہ کچھ کہنے کے لیے بلند ہوتے ہیں، اب ابو لہب چاہتا تھا کہ اٹھ کر کھڑا ہو، اب ایک شخصیت آ جاتی ہے درمیان میں، اور ابو لہب کو ڈانٹ کر کہتی ہے، وہ شخصیت ڈانٹ کر کہتی ہے کہ اسکت یا آور، کس میں ہمت تھی جو ابو لہب کو اس طرح سے خطاب کر سکے، جو سردار عرب ہے ابو لہب، کس میں ہمت تھی جو ابو لہب کو اس طرح خطاب کرے۔ اسکت یا آور، ایک کانے خاموش ہو جا۔ ابو لہب کانا تھا، ایک کانے خاموش ہو جا۔ انتا انتا وہذا ہذا، ارے اپنی اوقات دیکھ اور میرے بھتیجے کی شان پہچان، اپنی اوقات دیکھ اور میرے بھتیجے کی شان پہچان۔ اور پھر رسول کے قریب کی طرف مڑے، رسول کی طرف مڑے، بھتیجے ہیں رسول،
سن میں چھوٹے ہیں، رشتے میں چھوٹے ہیں، لیکن خطاب دیکھیے سردار سے کہہ رہا ہے، سردار عرب سے کہہ رہا ہے اسکت یا عور، ایک کانے خاموش ہو جا. لیکن جب رسول کی طرف مڑے ہیں تو اب خطاب دیکھیے، یا سیدی و مولائی، یا سیدی و مولائی، اے میرے مولا، اے میرے سید و سردار، بلغ رسالت ربے، ارے توجہ رہے، بلغ رسالت ربے، اپنے رب کا جو پیغام ہے وہ پہنچا دیجئے. بلغ رسالت ربے، جو پیغام ہو پہنچا دیجئے. یا سیدی و یا مولائی، جناب ابو طالب خود سردار عرب ہیں، سردار بنی ہاشم ہیں، سردار ادب ہیں، سردار بطحہ ہیں، اپنے بھتیجے کو خطاب کر رہے ہیں، یا سیدی و مولائی، اے میرے سید و سردار، اے میرے مولا. ایک تاریخی جملہ کہنا چاہتا ہوں، تاریخی جملہ کہنا چاہتا ہوں. ارے عجب مسلمان ہیں، عجب مسلمان ہیں جو رسول کو اپنا جیسا کہتے ہیں، ان کو تو مسلمان مار رہے ہیں. جو رسول کو اپنا جیسا کہتے ہیں ان کو تو مسلمان مان رہے ہیں، اور جو سردار عرب ہوتے ہوئے رسول کو اپنا سردار کہہ رہا ہے اس کے اسلام سے انکار کیا جاتا ہے. ایک صلوات بھیجے ورنہ. اس کے بعد بات ختم ہو رہی ہے، تلوار نکالی جناب ابو طالب نے اور تلوار رکھی سامنے کہ کسی کو جانے نہیں دوں گا، کسی کو جانے نہیں دوں گا جب تک میرے بھتیجے کی بات مکمل نہیں ہو جاتی. کوئی اٹھ نہ سکے گا یہاں سے، کوئی ہمت نہ کرے جانے کی، اس وقت تک جانے نہیں دوں گا جب تک کہ میرے بھتیجے کی بات مکمل نہیں ہو جاتی. اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا اپنے اوپر، اللہ کسی کے احسان نہیں رکھتا اپنے اوپر. اے ابو طالب، ہم آپ کا احسان اتار دیں گے. آپ نے ہاذا کہہ کر ہمارے رسول سے خطاب کیا ہے، ہاذا کہہ کر پہچنوایا ہے، لہذا اسی ہاذا کے ذریعے سے آپ کے بیٹے کا بھی تعارف ہوگا. جس طرح سے آپ نے مجمع کو روکا ہے اسی طرح سے رسول بھی اس مجمع کو روکیں گے، اور جس طرح سے بلغ کا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے یہی لفظ اللہ بھی استعمال کرے گا. بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ نے بلغ کا لفظ استعمال کیا ہے، بلغ کا لفظ جو ہے وہ ہم بھی استعمال کریں گے. اور دیکھیے آپ نے ان کو مولا کہا ہے. اے رسول، اس وقت تک ہم آپ کو حج سے واپس نہیں ہونے دیں گے جب تک علی کی مولائیت کا اعلان نہ کر دیجیے گا. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. ایک صلوات بھیجے. من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا. ما آتاکم الرسول فخذوہ ومن نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول دیں وہ لے لو، جس سے رسول روک دیں اس سے رک جاؤ. مولائیت کا اعلان بھی ہوا ہے اور پھر رسول نے دعا بھی مانگی ہے. علی کو ہاتھوں پر بلند کر کے دعا مانگ رہے ہیں. پالنے والے وانصر من نصرہ، جو علی کی مدد کرے پالنے والے تو بھی اس کی مدد فرمانا. وخذل من خذلہ، اور جو علی کو چھوڑ دے پالنے والے تو بھی اسے چھوڑ دینا. اب دیکھیے مسلمانوں نے کس طرح سے اس حکم رسول کو لیا ہے، کس طرح سے لیا ہے اور کس طرح سے اطاعت کی ہے. اطاعت اس طرح سے ہو رہی ہے کہ علی کے گلے میں رسی بندھی ہوئی. اطاعت اس طرح سے ہو رہی ہے
کہ شہزادی فاطمہ گہرا کے دروازے پر لکڑیاں جمع ہو رہی ہیں. اطاعت اس طرح سے ہو رہی ہے کہ حسن کے جگر کے ٹکڑے تشت میں گر رہے ہیں. اطاعت اس طرح سے ہو رہی ہے کہ کربلا کے میدان میں حسین چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں. تیروں تلواروں کی بارشیں ہو رہی ہیں. 3 دن کے حسین پیاسے ہیں. صرف اکیلے حسین ہی پیاسے نہیں ہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی پیاسے ہیں. ظاہر ہے کہ 72 شہید ہیں، کس کا تذکرہ ہو کس کا تذکرہ نہ ہو. لہذا میں وہ انداز اختیار کرتا ہوں جو والد مرحوم نے انداز اختیار فرمایا تھا. لہذا وہ ایک شہید کا تذکرہ کیا کرتے تھے. آج وہ شہید کہ جس کا پہلے اسلام سے تعلق نہیں تھا، عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے. وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے. ان کا نام تھا وہب. ان کی والدہ وہ تھے اور صرف 17 دن شادی کو ہوئے تھے. صرف 17 دن شادی کو ہوئے تھے. اتفاق سے یہ چھوٹا سا قافلہ، عیسائی قافلہ، یہ کرسچین قافلہ جو تھا کربلا کی طرف سے گزر رہا تھا. دیکھا کوئی مظلوم ہے جو فریاد کر رہا، کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو میری نصرت کرے. جیسے ہی ماں نے یہ آواز سنی اپنے بیٹے سے کہا دیکھو یہ کون مظلوم ہے جو اس طرح سے فریاد کر رہا ہے کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو میری نصرت کرے. بیٹا آتا ہے، معلومات کرتا ہے تو پتہ چلا نواز رسول ہے جس کو خود مسلمانوں نے گھیر لیا ہے اور اس پر ظلم و ستم کر رہے ہیں. وہ 3 دن کا بھوکا پیاسا بھی ہے، اس کے بچے بھی پیاسے ہیں. ماں کہتی ہے جاؤ اور جا کر مدد کرو، جاؤ جا کر مدد کرو اور مجھے بھی لے چلو. ماں آتی ہے، بیٹا آتا ہے، زوجہ آتی ہے، سب کے سب امام حسین کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھتے ہیں. اس کے بعد ماں کہتی ہے کہ جاؤ اور جا کر نصرت کرو. میدان جنگ میں جاتا ہے. جیسے ہی جانے لگتا ہے 17 دن کے صرف شادی ہوئی ہے، صرف 17 دن ہوئے شادی کو. تو بیوی دامن تھام لیتی ہے کہ مجھے کس پر چھوڑ کر جا رہے ہو، مجھے کس پر چھوڑ کر جا رہے ہو. جیسے ہی ماں نے منظر دیکھا کہ دیکھو بیوی کی باتوں میں نہ آنا، میں دودھ نہ بخشوں گی جب تک کہ تم اپنی جان نچھاور نہ کر دو گے. جھٹکا دے کر دامن چھڑایا. میدان جنگ میں جاتے ہیں، وہاں جا کر حملہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کے ہاتھ کے اوپر تلوار کا وار پڑتا ہے اور ساری انگلیاں ہاتھ کی کٹ جاتی ہیں اور ہاتھ سے خون کی دھاریں بہ رہی تھیں. ماں کے پاس آئے، مادر گرامی اب تو آپ راضی ہو گئی، دیکھیے کیسے ہاتھ سے خون کی دھاریں بہ رہی ہیں. کہا نہیں ابھی راضی نہیں ہوئی ہے. ارے جب تک تیرا گلا کٹتا ہوا نہیں دیکھا اس وقت تک راضی نہ ہوں گی جب تک تیرا گلا نہ کٹ جائے، جب تک تیری جان نچھاور نہ ہو جائے اس وقت تک راضی نہیں ہوگی. اس کے بعد پھر میدان میں چلے زبردست جنگ کی. اس کے بعد اب کہا جاتا ہے کہ یہ قائد وہی زوجہ جو روک رہی تھی، وہی زوجہ جس نے دامن پکڑا تھا، یہ کہا کہ وہ باہر آتی ہے اور ایک عمود خیمہ لے کر، ایک لکڑی جس سے خیمے باندھے جاتے ہیں اس کو لے کر آئی اور میدان جنگ میں دشمنوں سے مقابلہ کرنے لگی. تو وہاب نے کہا کہ ابھی تو تم مجھے روک رہی تھی، اب خود میدان میں لڑنے کیوں آ گئی؟ کہا ابھی آقا حسین نے اتنی مظلومیت سے آواز دی، مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا، لہذا میں خود میدان میں نکل آئی. اب ظاہر ہے کہ ایک ہاتھ میں تلوار تھی اور ایک ہاتھ کی انگلیاں کٹ چکی تھیں. لہذا کہا کہ واپس چلی جاؤ، میری غیرت گوارا نہیں کہ تم خیمے سے باہر نکل آئی. کہا نہیں میں بھی اپنی جان نچھاور کروں گی. اب ہاتھ سے ظاہر ہے کہ ہاتھ سے پکڑ نہیں سکتے تھے اس کا دامن، ایک ہاتھ میں تلوار تھی. روایت کہتی ہے کہ دانتوں سے اس کی ابا کا دامن پکڑا اور چاہتے تھے کھینچ کر خیمے تک لے جائیں، لیکن اس نے زور کیا اور دانتوں سے ابا کا دامن چھوٹ گیا. تو اب ہم نے رک کر کے مولا علی رسول امام حسین سے فریاد کی، اے آقا آپ ہمارے پردے کے رکھوالے، میری غیرت گوارا نہیں کر رہی ہے کہ میری زوجہ خیمے سے باہر نکل آئے، اس کو واپس بلا لیجیے. امام نے حکم دیا واپس آ جاؤ.
مردوں سے جہاد ساقط ہے۔ ہاں عزاداروں، وہب زخمی ہو کر گرے، مگر یہاں پر روایت کہتی ہے کہ اس زوجہ نے کہا تھا آقا ایک شرط میں خیمے میں واپس جاؤں گی کہ وہب یہ وعدہ کریں کہ میرے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ وہب وعدہ کر لیں کہ میرے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ حسین کہتے ہیں مالک جنت کی حیثیت سے میں ضمانت لیتا ہوں کہ جب تک تم نہیں پہنچو گی وہب جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ عزاداروں، وہب زخمی ہو کر گرے، پھر یہ تڑپ کر باہر نکلی۔ شبر کا ایک غلام تھا سالم، اس نے ایک بھرپور گر اس مومنہ کے سر پر مارا۔ میں کہوں گا اے وہب تمہیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا، تھوڑی ہی دیر میں یہ مومنہ شہید ہو جاتی ہے اور جنت میں جا کر وہب سے مل جاتی ہے۔ بس آخری جملے سنیے۔ مادر خیمہ سے پورا منظر دیکھ رہی تھی۔ تاریخ کربلا میں صرف 2 مائیں ایسی ملتی ہیں کہ جن کے سامنے ان کے بیٹوں کو ذبح کیا گیا۔ ایک تو بیوہ مسلم ابن اوسجہ ہیں کہ جن کے سامنے ان کے بیٹے کو ذبح کیا گیا، ایک مادر وہب ہے کہ جن کے سامنے ان کے بیٹے کو ذبح کیا گیا۔ ماں دیکھ رہی تھی، قاتل خنجر لے کر آگے بڑھتا ہے، ماں کی نگاہوں کے سامنے وہب کے گلے پر خنجر چلتا ہے، سر کٹتا ہے۔ اب ظلم کی انتہا یہ ہے کہ قاتل نے وہ سر ماں کی طرف اچھال دیا۔ ارے اب تک تو صبر ہوا تھا مگر اب صبر نہ ہو سکا۔ ماں آگے بڑھتی ہے، بیٹے کا سر اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتی ہے، پیشانی کا بوسہ دیتی ہے، رخساروں کو چومتی ہے، مگر روایت کہتی ہے پھر قاتل کی طرف سر کو اچھال دیا کہ ہم جو راہ خدا میں دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے۔ اے مادر وہب، آپ کا صبر مثالی ہے، مگر کم از کم آپ کو اتنا موقع تو مل گیا کہ اپنے لال کا سر اپنے سینے سے بھی لگا لیا، پیشانی کو بوسہ بھی دے دیا، رخساروں کو بھی چوم لیا۔ ارے یہ دیکھ لیجئے کہ ام لیلا یہ منظر تو نہیں دے گئی، کہ اس ماں کے دل میں یہ حسرت نہ ہوگی کہ سر علی اکبر مجھے بھی مل جائے۔ لیکن کربلا سے کوفے، کوفے سے شام، علی اکبر کا سر نوکے نیزہ پر۔ میں شہزادی کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا، اے شہزادی اگر علی اکبر کا سر آپ کو مل بھی جاتا تو آپ آغوش میں لیتی کیسے؟ پورے راستے ہاتھ بسے گردن سے بندھے ہوئے۔ ام لیلا کے دل میں حسرت ہی رہ گئی، علی اکبر کا سر مجھے ملے۔